प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अल्लाह फरमाता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो मेरे नाम पे दोगे तो तब जाके तुम्हें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। कि मोहब्बत के मकाम तक पहुँचने के लिए अपनी मरग़ूबात को क़ुर्बान करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इंसान को जो महबूब है वो पैसा है। कि इसलिए पूरे कुरान में बेअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, बेअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, कि अल्लाह को पाओ, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत कोशिश करो, अपने माल अपनी जान। माल का ज़िक्र पहले है और जान का ज़िक्र बाद में है। कि हालांकि जान कीमती है माल से, लेकिन माल को मुकद्दम इसलिए किया है कि लोग माल पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। तो जब आदमी माल कुर्बान करता है तो फिर जहाँ माल लगता है दिल भी वहाँ चला जाता। एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह मुझे मौत से डर लगता है। आपने फरमाया तेरे पास को पैसे हैं? कजी हैं। कहा वो अल्लाह के नाम पे ख़र्च कर दे, मौत का डर निकल जाएगा। कि जहाँ आदमी का माल जाता है वहीं उसका दिल भी चला जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में कोई आता था साइल, तो कहते अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा सामान मेरे घर पहुँचाने के लिए सवारी भेज दी। समझो उनकी बात। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरा सामान मेरे घर पहुंचाने के लिए सवारी भेज दी, कि जो मैं इसको दूंगा वो तुझे देना है, और जो तुझे दूंगा वो जन्नत में मेरे लिए जमा हो जाएगा। और असल घर हमारा जन्नत है, दुनिया नहीं है। तो कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे घर का सामान मेरे घर पहुंचाने का सामान पैदा कर दिया। तो बच्चों, अल्लाह से सखावत मांगो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा जब तू देखे बारिश बेमौसम है और पैसा बखीलों के पास है और हुकूमत नादानों के पास है, तो समझो मैं नाराज़ हो चुका हूँ। जब बारिशें बेमौका हों, पैसा बखीलों के पास हो जो ना ख़ुद खर्च करें ना किसी और पे खर्च करें, और हुकूमत बेवकूफ़ों के पास हो, तो मैं नाराज़ हूँ। कि या अल्लाह जब तू राज़ी हो फिर जब तू देखे बारिशें मौके पर हो रही हैं, पैसा सखियों के पास है, हुकूमत समझदारों के पास है, तो तू समझ ले कि मैं लोगों से राज़ी हूँ और उनसे मैं खुश हूँ। आज पैसा बखीलों के पास, सखी बहुत थोड़े हैं जिनके पास पैसा, वरना सब बखीलों के पास जो बिल्कुल काला स्याह सप बन के उत्ते बैठे कि नहीं खर्च करना। और एक कमबख्त होता है, वो बखील का भी प्यो होता है, वो शही होता है। बखील तो औरों पे खर्च नहीं करता, अपने ऊपर फिर भी कर लेता। एक शही होता है कि ना अपने ऊपर खर्च करना ना किसी और पे खर्च करना, बस गण के खुश हो के मर जाना। करोड़ हो गया, 2 हो गया, 100 हो गया, 100 अरब हो गया, मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, और बड़ी बुढ़े हर शय छड़ के मर जाना। पिछले औलाद तो पता नहीं नसीब है कि नहीं है। नसीब यहाँ लिखा होता है, माँ बाप नसीब नहीं बनाते, नसीब यहाँ लिखा होता है। तो अल्लाह को बुखल से नफ़रत है और सखावत अल्लाह को पसंद है। इसलिए अल्लाह ने अदना दर्जा रखा सखावत, ज़कात। भाई कम से कम 2.5% दे दो। ये जो बॉर्डर होते हैं ना, बॉर्डर, तो मतलब ये पाकिस्तानी बॉर्डर है, ये इंडियन बॉर्डर है। ये वाली जगह जो होती है ना, ये मुश्तरका होती है। तो इधर से वो इधर आ गया है, पाकिस्तान से वो निकल चुका है, इंडिया में दाखिल नहीं हुआ है।
اس بیچ کا جو ٹکڑا ہوتا ہے، تو جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں شامل نہیں ہوتا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ اگر وہ 2500 پہ 1 روپیہ بھی اوپر کر دے تو سخیوں کے بارڈر میں داخل ہو جائے گا، پھر آگے سخاوت کی کوئی حد کوئی نہیں۔ لیکن جب تک وہ زکوٰۃ دینے والا کوئی سخی داتا نہیں بن گیا، بخل سے نکل گیا، درمیان میں، جیسے مرد عورتوں کے درمیان ایک مخلوق ہے نا، نوشیروان کا پوتا تھا خسرو، جس نے اللہ کے نبی کا خط پڑھا، اس کے پاس آیا ایک مچھیرا مچھلی لے کر، اس کو اتنی پسند آئی، انہوں نے کہا 4000 دینار اس کو دے۔ 4000 دینار 80 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے اس کے کان میں کہا، یہ کیا کیا؟ کیا کیا؟ کہ ایک مچھلی پہ 4000 دینار دے دیا ہے تو خزانہ خالی کرو گے؟ اتنی بے وقوف۔ اس کی بیوی کا نام تھا شیریں۔ انہوں نے کہا تو کیا کروں، میں تو بادشاہ ہوں، کہ اس کو واپس بلاؤ، اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ وہ کہے گا نر ہے، تم کہنا واپس لو، ہمیں مادہ چاہیے تھی، پیسے دے دو۔ وہ کہے گا مادہ ہے، تم کہنا ٹھیک ہے واپس لے لو، ہمیں نر چاہیے تھا، ہمارے پیسے ہمیں دے دو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس کو بلایا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور یہ ہیجڑا ہے نا یہ نر ہے نا مادہ۔ تو وہ بادشاہ نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ تو بیگم اس کی اور غصے میں ہو گئی، لال پیلی۔ جب وہ 8000 دینار لے کے چلا تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لی۔ اس نے بیوی نے کہا دیکھو کتنا بے غیرت ہے، آپ نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں کہ ساری اس کی اگلی نسلیں کھائیں گی، اور ایک گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، وہ بھی اٹھا لیا ہے، یہ بہت بخیل آدمی، اس سے سارے پیسے واپس لو۔ اس نے پھر اس کو بلا لیا، ابھی ہم نے تمہیں اتنا دے دیا تھا، 1 دینار اگر گر گیا تھا تو کیا تھا، کیوں اٹھایا؟ کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر ہے، کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی، تو میں نے اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ مولوی عام طور پہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر ان کے پاس ہوتا ہی نہیں کہ سخاوت کریں، لیکن سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، دل سے ہوتی ہے۔ اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ تمہیں سخی بنائے۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، مردوں سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ 100 میں 20 نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 زکوٰۃ والے اکٹھے کروں نا تو ایک بھی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ کوئی 10,000 میں ایک آدمی ملتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ورنہ نہیں دیتے۔ دل کے دروازے بند ہیں، اور اس وقت تک کوئی اللہ کا تعلق حاصل کر نہیں سکتا جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ پہ قربان نہ کرے، اور وہ ہے سخاوت، اور وہ ہے پیسہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم۔ آپ نے کہا دیکھو بھائی سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی ہے، وانا اجود ولد آدم، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور آپ کا خاندان سخاوت میں ضرب المثل ہے، ضرب المثل۔ ایک دفعہ ایک حامی تھا بنو امیہ کا، اور ایک حامی تھا اہل بیت کا۔ دونوں نے کہا چلو بھائی مدینے میں دیکھتے ہیں کون بڑا سخی۔ بنو امیہ کا حامی کہنے لگا بنو امیہ بڑے سخی ہیں، اہل بیت کا حامی کہنے لگا اہل بیت بڑے سخی ہیں۔ کہ اچھا چلو چل کے امتحان لیتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا ایک اموی سردار کے پاس کہ غریب ہوں کچھ پیسے چاہیے، اس نے 10,000 دے دی۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، اس نے 10,000 دے دی۔ پھر تیسرے کے پاس، 10 سرداروں کے پاس گیا، ہر ایک نے 10,000 دے دی۔ ان کے تو نام کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ یہ جو اہل بیت والا تھا یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں نے 1,00,000 دے دیا۔ پھر گیا عبید اللہ بن عباس کے بعد، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ پھر گیا وہ حسنین میں سے کسی ایک بھائی کے پاس، جب بڑے یا چھوٹے، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ جب دونوں اکٹھے ہوئے تو یہ 3,00,000 لایا، وہ 1,00,000، وہ 1,00,000 10 سے لے کر آیا، یہ 3,00,000 3 سے لے کر آیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا ہاں بھئی اہل بیت بڑے سخی ہیں، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو وہ جو اموی
خاندان سے عقیدت رکھتا تھا، اس نے جا کر کہا جی ہم تو ایسے ہی ضرورت مند نہیں تھے، ویسے ہی ہم ایک امتحان لے رہے تھے، تو آپ برائے مہربانی اپنے پیسے واپس لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10 کے 10 نے پیسے واپس لے لیے۔ اب یہ گیا اہل بیت والا عبداللہ بن جعفر کے پاس، پھر عبید اللہ بن عباس کے پاس، یہ حسنین میں سے کسی ایک کے پاس۔ تو تینوں نے فرمایا کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی، جاؤ تمہیں ہدیہ ہے، تمہیں ہدیہ۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے اور کہاں سے چننی ہے۔ اللہ کو سخی بن کے دکھاؤ۔ بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، اور سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیطان کہتا ہے مجھے بخیل سے کوئی ڈر نہیں ہے، چاہے تو راتوں کو تہجد پڑھے، دن میں روزے رکھے، کہ اس کا بخل ایک دن اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اور سخی سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب اس کی سخاوت اس کو جنت میں پہنچاتی۔ تو اللہ خود کریم ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ بھی اس کی روایت ڈالو۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ادارہ جامعۃ الحسنین گزشتہ 20 سال سے اپنے طرز تعلیم اور جدید نصاب سے سینکڑوں تشنگان علم و تربیت کو سیراب کر چکا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو تعلیم کے لیے مختص کریں۔ تعلیم کے لیے آپ کا تعاون معاشرے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ جامعۃ الحسنین کا پیس ٹرسٹ اکاؤنٹ نمبر ہے 040701022289230۔